السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی اختتامی منزل کی طرف رواں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اجلاس خیریت کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے، اور خوشی و مسرت کا مقام یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ابھی یہاں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ دین کی وہ مستحکم اور مضبوط باتیں مدلل اور مفصل آپ کے سامنے سنا رہے تھے کہ جو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے یاد کی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا بچوں کی کارکردگی سے کہ اساتذہ کرام دن رات ایک کر کے طلبہ عزیز کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہیں، ورنہ جو بچے باتیں یہاں کھڑے ہو کر کے بتلا رہے ہیں بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ میں۔ مائک پہ کھڑا ہونا جہاد ہوتا ہے، یہاں بولنا بھی بڑا جہاد ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں دن رات ایک کر کے اساتذہ کرام نے اپنا خون و جگر پگھلا کر کے بچوں کو وہ سبق یاد کرایا، رٹایا۔ تو یہ بالکل 100% سچ ہے کہ الحمدللہ آپ کا مدرسہ 100% کامیاب ہے۔ آپ کی جو رقم مدرسے میں آ رہی ہے وہ 100% صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ سارا کارنامہ ہے حضرت مفتی جان عالم صاحب مدظلہ العالی، جو میرے بہت ہی مشفق اور بہت ہی ہمدرد ہوتے ہیں، میرے ساتھی ہیں، درسی ہم نوالا ہم پیالہ ہے بہرحال، لیکن کارنامہ ان کا ہی ہے کہ اس بستی میں آ کر کے اور مسلسل اتنی محنت، اتنی جد و جہد کہ تعمیرات پہ بھی نگاہ ڈالو تو تعمیرات پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ کونے میں ایک مسجد شاندار بہترین خوبصورت کھڑی کر دی، یہ بڑا کارنامہ ہے۔
مفتی جان عالم صاحب مدظلہ العالی اور اب اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو خوشی یوں کر کے ہوتی ہے کہ جب بھی میرا آنا ہوا، غالباً مجھے آتے آتے 6-7 سال کا عرصہ ہو گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر دفعہ طلبہ عزیز کے مکالمے، ان کی نظمیں، ان کی نعتیں، ان کی تقاریر، یہ اصل ہے۔ بہت کم لوگ مدرسے کے ذمہ دار ایسے ہیں جو بچوں کی کارکردگی یا بچوں کا پروگرام کراتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے تیاری ہی نہیں کراتے۔ اگر ان بچوں کو اس عمر میں ان کے استاذ نہیں سکھائیں گے پھر کون سکھائے گا؟ آج بچے کا ذہن چھوٹی عمر میں کورے کاغذ کی طرح ہے۔ بچے نے تقریر کو ازبر کر لیا تو شاید اس کو کبھی بھول پائے، بچے نے جو بچپن میں دعائیں یاد کر لی وہ کبھی ان کو بھولے گا نہیں، بچے نے جو قرآن کریم کو پڑھ لیا وہ بھولتا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دور میں بچوں کو موٹی موٹی باتیں یاد ہو جائیں۔ وضو کے فرض ہیں، غسل کے فرض ہیں، اور کھانے سے پہلے کی دعائیں ہیں، کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور اچھی رہی۔ مسلمان کی زندگی میں ان کو ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ آپ کے مدرسے پہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کا وہ فرمان، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حرام حلال کا امتیاز ہو جائے۔ حرام اور حلال کا امتیاز مسلمانوں کہاں ہوگا؟ حرام اور حلال کا امتیاز کالجوں میں نہیں ہو سکتا، یونیورسٹیوں میں نہیں ہو سکتا، اسکولوں میں نہیں ہو سکتا۔ حرام اور حلال کا امتیاز تو یہاں مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر کے ہوگا۔ لیکن ایک طبقہ آج مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا، وہ یہ سوچتا ہے، یہ تصور کرتا ہے اگر ہم نے بچے کو مدرسے کی 4 دیواری میں داخل کرا دیا تو مدرسے کی 4 دیواری تک محدود رہے گا، پھر مسجد کی 4 دیواری تک محدود رہے گا، معاشی حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ یہ کھائے گا کیسے؟ عجیب اتفاق ہے میرے بھائیو، رزاق میں نہیں ہوں، رزاق آپ بھی نہیں ہے، رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی روشنی کو محسوس کرتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب پروردگار غیر اللہ کو رزق دے رہا ہے تو کیا اپنے کلام پڑھنے پڑھانے والوں کو رزق عطا نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور عطا کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس پر ٹکنا ہے، ہمیں جمنا ہے۔ حالات نے ثابت کر دیا ہے مسلمانوں کہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدرسوں کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ حالات نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے ان مدرسوں کو ہمیں ضرور عروج عطا کرنا ہے۔ ہم بھوکے رہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مدرسے کی بنیادیں کمزور نہ ہو جائے، مدرسوں کے در و دیوار کمزور ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم ان مدرسوں کو آباد کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم مدرسوں سے عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کریں۔ آج مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدرسے ہیں، ہمارا شمار بھی ہو رہا ہے، ہماری شناخت بھی ہو رہی ہے، ہماری پہچان بھی ہو رہی ہے۔ اگر یہ مدرسے باقی نہ رہے، میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں تمہاری داستان بھی باقی نہ رہے گی داستانوں کے اندر۔ مدرسے ہیں تو ہمارا وجود باقی ہے، مدرسے نہیں ہیں پھر یاد رکھنا کہ نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں ہم دعا دیں حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو کہ آندھی اور طوفان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی، اور یہ سوچ کر کے ہم نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی ہمارے بزرگوں نے کہ یہاں سے پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار ہی سے نہیں بلکہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، وضاقتہ کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، ورنہ ایک ظالم حکومت تھی
اس وقت اس نے طے کر لیا تھا کہ یہاں سے ہم دین کو مٹا دیں گے، یہاں سے ہم مسلمانوں کی شناخت اور پہچان کو ختم کر دیں گے۔ حضرت مولانا قاسم اور ان کے رفقا نے تہیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، ہم ایک ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالیں گے جس میں الحمدللہ عقائد ہی نہیں بلکہ اپنی فضاقتہ کو بھی وہ باقی رکھیں گے، اور شکل و شباہت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اندر سے بھی مسلمان ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کو گڑ گڑائیں گے، اس کی تسبیحات، اس کا تقدس، اس کی عظمت کو بیان کریں گے۔ حضرت مولانا قاسم نے انگریزی حکومت میں انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس وقت میں وہاں قانون کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت نے بنیاد رکھتے ہوئے کہا تھا آج میں طوفان کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہوں، ایک چراغ روشن کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ آج پورے ہندوستان ہی نہیں بر صغیر میں مدارس کا جال نظر آتا ہے تو صرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ کا اخلاص نظر آتا ہے کہ حضرت نے اس وقت آندھی اور طوفان کی شکل میں آندھی اور طوفان سے لڑتے ہوئے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، لیکن آج الحمدللہ بستی بستی یہاں ہماری بستی جو بالکل روڈ سے ہٹی ہوئی ہے یہاں بھی یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اس مدرسے کا بھی سلسلہ تعلم دیوبند پہ جا کے رک جاتا ہے۔ آپ کے مدرس خاص کر آپ کے محتمم صاحب اسی مدرسے میں پڑھ کر کے آئے ہیں، اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے، اور حضرت نے چاہا تھا کہ انشاءاللہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی میں آپ کو مولوی نہیں بلکہ مفتی بھی نظر آئے گا، تاکہ قوم کو مسائل سے آگاہ کرتا رہے، مسائل بتاتا رہے۔ مسلمانوں یہ مدرسے ہیں، جب تم پیدا ہوتے ہو مدرسے والے تمہاری کان میں اذان پڑھتے ہیں، جب تم مرتے ہو یہ مدرسے والے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جب تم شادی میں بیاہ کرتے ہو تمہارا نکاح پڑھاتے ہیں۔ ان مدرسے والوں سے عقیدت کرو، مدرسے والوں سے محبت کرو۔ شاید اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم پھر دنیا سے گئے ہیں اپنی وراثت میں کھیت کیار نیار باغات چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ نبی چینا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وراثت میں ذخیرہ حدیث اور ذخیرہ قرآن کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے بھائیوں مجھے خوشی ہوئی ہے مدرسے کی چار دیواری میں عمارت پر نگاہ ڈالی تو الحمدللہ طلبہ عزیز کی کارکردگی میں نے سنی، میں نے دیکھی تو سبحان اللہ۔ اور ہماری بچیاں ہیں، چھوٹی بچی ہیں، آج ہی اس لباس میں نظر آ رہی ہے، آج یہ پردے کے ساتھ میں بہرحال جب تھوڑی بڑی ہوں گی اور پردے کے احکام ان پہ نازل ہوں گے الحمدللہ یہ بچی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ چھوٹی بچی ہے لیکن جانتے ہو ان کی گھٹی میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ پردہ تمہاری زندگی کا ایک ضروری واجب لازم حصہ ہے۔ بچوں نے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کرناٹک کے اندر یہ ہوا، کرناٹک میں ایک بچی اسکول جاتی ہے، مسلمانوں سنو تم پہ لازم ہو چکا ہے، تم پہ واجب ہو چکا ہے، اپنے اسکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو۔ اگر ایسے ہی کالجوں میں ہماری بچیاں جاتی رہی، ایسے ہی اسکولوں میں ہماری بچی جاتی رہی، اللہ کی قسم بائی پلاننگ بچوں کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ ہوتا رہے گا، بائی پلاننگ بچوں کی عزت داغدار ہوتی رہے گی۔ مسلمانوں کب تک برداشت کرو گے؟ اللہ کے نبی نے اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، یا تو اپنے اسکول قائم کرو جس میں تمہارا مکمل ہولڈ ہو، پڑھنے والی بچی ہے تو پڑھانے والی بھی بچی ہے، یا پھر طے کر لو ہم غیروں کے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ اگر غیروں کے اسکولوں میں یہ ہماری بچیاں چلی جائیں گی، بڑی ہو کر کے ان کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے گا، ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے گا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو کیسے چہرہ دکھا پائے گی، پھر حضرت خدیجہ کے برابر میں کیسے کھڑی ہو پائے گی، اماں عائشہ صدیقہ سے نظریں کیسے ملا پائے گی۔ اور یہ مسئلہ ان کا نہیں، یہ مسئلہ تمہارا ہے، اور یہ کوثر پہ تم بھی نبی علیہ السلام سے آنکھ نہیں ملا سکتے۔ میرا نبی پوچھے گا ہم نے ضابطہ دیا تھا، نظام تعلیم بھی دیا تھا، غیروں کے حوالے اس اولاد کو کیوں حوالے کر دیا، غیروں کے کیوں حوالے کر دیا؟
وہ کرناٹک کے اس حادثے نے یہ ثابت کر دیا مسلمانوں اگر ہندوستان میں تمہیں رہنا ہے، اپنے کالج، اپنے اسکول، اپنے ہاسپٹل کے ساتھ میں زندہ رہنا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے نظام کو بدلو، یہ مدرسے چل رہے ہیں چلنے دو، لیکن جرات اور ہمت کرو، ایک ضلع کے اندر کم از کم ایک اسکول ایسا قائم کر دو تاکہ ہماری بچیاں بھائی بس میں بیٹھ کر کے اسکول کے احاطے میں پہنچے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھے، اور وہاں خالصتاً یہی نہیں انجینئر بنے، ڈاکٹرز بنے، لیکن پردے کے ساتھ میں۔ ارے کیا قصور تھا اس بچی کا؟ خالص یہی تھا حجاب پہن کر کے وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے کالج پہنچی تھی، درندوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن بچی کی جرات کو سلام کرنا چاہیے، بچی نے جرات اور ہمت کی، ان حرام زادوں کا مقابلہ کیا، اللہ کے نام کا بلند کیا اور کیا نے مقابلہ کر دی۔ اس بچی کا تعلق ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین سے تھا، جنہوں نے یوسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جرات اور ہمت کا ثبوت دے کر کے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بچی نے جرات کی ہمت کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رب کا نام بلند کیا، اور جب کوئی رب کا نام کو بلند کرتا ہے اللہ کا نظام بھی یہی ہے، اللہ اس کے مرتبے میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ کون سی حکومت تھی ہندوستان کے باہر کی جس نے تمنا ظاہر نہ کی ہو؟ ہم اس بچی سے ملاقات چاہتے ہیں، ہم اس بچی کو داد و تحسین سے نوازنا چاہتے ہیں، ہم اس بچی کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس بچی کا جو گھرانہ تھا، اس گھرانے کے اندر دین مستحکم مضبوط تھا، اس کے ماں باپ نے اس بچی کی صورت ہی نہیں بلکہ سیرت کے اندر بھی فاطمہ الزہرا کی سیرت کو داخل کرایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا کردار اس بچی کی زندگی میں اس کے ماں باپ نے داخل کر دیا تھا، اسی لیے اس بچی نے یہ تو گوارا کیا کہ یہ گردن سر سے جدا ہو جائے، بدن سے جدا ہو جائے، لیکن سیرت پہ آنچ نہیں آنے دی، رسول اللہ کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کی قسم اگر یہ مدرسے شان سے چلتے رہے، ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہے آج تعلیم حاصل کرتی رہی، یہ ہو نہیں سکتا آگے چل کے بچی یہ پردے کے احکام کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے، ضرور بھی ضرور پردے کے احکام کو خود بخود ہی اپنے اوپر لازم کر لیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، لکھا ہے مدرسے کے دیوار پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، حرام حلال کا امتیاز ہو جائے، اور پردے کا جو لڑکی احترام نہیں کرتی، جو خاتون احترام نہیں کرتی، اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتی، اس حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے، حرام اور حلال میں۔ آپ نہیں جانتے کہ پردے ایک کورٹ نے فیصلہ صادر کر دیا، سنا دیا کہ یہ پردہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں، شاید اسلام کا مطالعہ نہیں کرا انہوں نے۔ حصہ کیسے نہیں؟ ہم بتا دیں حصہ کیسے نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اٹھائیں اور پھر رسول اللہ کی تعلیمات کو اٹھائیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے، مجبوری نہیں پاگل پن کہوں گا، اس قوم کا پاگل پن یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جن کو چھوڑ کر کے چل رہی ہے، اور گورنمنٹ بھی قانون اسی پہ لا رہی ہے جس کو ہم ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ طلاق پہ اگر قانون آیا، ہماری غلطی تھی معلوم ہی نہیں، پوچھا نہیں کبھی کہ طلاق دینے کا اصح طریقہ کیا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر پردے پہ گورنمنٹ قانون لائی ہے تو معلوم ہی نہیں ہے باپ کو کہ تیری بیٹی بغیر پردے کے پھر رہی ہے، بھائی کو معلوم ہی نہیں ہے تیری بہن بغیر پردے کے آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اسکول والوں نے ڈریس کو وضع کیا ہے، ایک اسکول کی ڈریس آپ کو ایسے بھی نظر آئے گی کہ یہاں اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، 18 سال کی بچی ہے، 16 سال کی بچی ہے، معاف کرنا مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن بات کریے سنو مسلمانوں، 18-16 سال کی بچی ہے، 15 سال کی بچی ہے، اسکول جا رہی ہے، اسکرٹ پہن رکھا ہے، یہاں پیروں میں چھوٹے سے موزے پہنے ہیں، جوتے پہنے ہیں، یہاں پنڈلی میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ پرنسپل سے لے کے چپراسی تک اس بچی کی پنڈلی کو دیکھ کر کے اپنا دل بہلا رہا ہے،
مسلمانوں کوئی تعلیم نہیں ہے اسکولوں کے اندر. اگر تمہاری بچی نہ پڑھے گی کیا خدا کی فہرست میں تمہارا نام کٹ جائے گا؟ تمہیں تعلیم ہی دلانی ہے تو فاطمہ الزہرا کی تعلیم دلاؤ. تمہیں تعلیم ہی دلانی ہے اما عائشہ کا کردار ان کی زندگی میں داخل کر دو. یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے اسکول اور کالج میں بچوں کو بھیجتے ہو؟ مت بھیجو، حرام ہے. اگر بھیج نہیں ہے پھر پردے کا نظم و نسق کراؤ، پھر یہ تمہارے لیے جائز ہوگا. اپنے اسکول بناؤ، کالج بناؤ، پڑھنے پڑھانے والی بچیاں ہونی چاہیے، ٹیچرز پیرنٹس میں سب لڑکیاں ہونی چاہیے. پڑھاؤ، شوق سے پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے. پردہ کتنا ضرور ہے ان کی زندگی میں. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، انتقال کا ٹائم بالکل قریب ہے اور مرض موت میں آپ بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور روتے روتے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے سے شوہر ہیں، اپنے شوہر کو قریب بلایا اور بلا کر کے آنسو بہا کر کے اپنے اس آخری وقت میں جب آپ کو زیادہ قوت طاقت بھی نہیں تھی، بدن نے جواب دے دیا تھا، بلا کر کے یوں کہا، میرے پیارے شوہر آخری وصیت میری یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے. حضرت علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنت رسول اللہ کا جنازہ ہو، میں انصار کو جمع کر دوں گا، میں ادھر جو ہے دوسرے لوگوں کو جمع کر دوں گا. رونے لگی اور روتے روتے حضرت علی نے وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ یوں کہتی ہے، میرے ابو نے کہا تھا بیٹی پردے کا اہتمام کرنا، پردے کے اندر رہنا. میں چاہتی یہ ہوں کہ زندگی میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کوئی غیر محرم میری کفن کی سفیدوں کو بھی نہ دیکھ پائے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا آخر وقت میں کہہ رہی ہے اپنے گھرانے کے لوگوں سے. مسلمانوں سنو، حضرت علی بھی روتی ہے، حضرت حسنین دو بچے کھڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. حضرت علی کھڑے ہیں جنازے کے پاس، چھوٹے چھوٹے دو بچے کھڑے ہیں، کوئی چوتھا آدمی نہیں. پایا پکڑ کر قبرستان پہنچا دے. حضرت علی باہر نکلے، کسی کو آواز دی کہ ایک ہمارا کام کرتے جاؤ. پوچھا کیا کام؟ اور وہ بھی سوچنے کو مجبور ہوگا کہ بہادر شیر خدا کہہ کہ ایک کام کرتے جاؤ. یوں کہا کہ جنازہ قبرستان تک پہنچا دو. اللہ کی قسم جس وقت میں یہ حالات آئے ہوں گے، یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، آسمان پر فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہوگا اور ان ہواؤں نے چلنا پھرنا بند کر دیا ہوگا، کلیوں نے چہچہانا چھوڑ دیا ہوگا، یہ درندے چرند بھی خاموش ہوں گے. اللہ آج خاتون جنت اگر دنیا سے تیرے پاس میں آ رہی ہے، یعنی دنیا چھوڑ رہی ہے، تو جنازہ کوئی اٹھانے کے لیے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف رسول اللہ کی تعلیم تھی، بیٹی آخر عمر تک، آخر وقت تک پردے کا اہتمام کرنا. اور پردے کا اہتمام اس شان سے کیا کہ جنازہ اٹھانے والا چوتھا آدمی کوئی نہیں ہے. یہاں باپ کھڑا ہے، دو بیٹے کھڑے ہیں، چوتھا آدمی کوئی نہیں ہے. آواز دی ہے، ایک صحابی رسول آئے ہیں، جنازہ وہاں پہنچایا گیا. حضرت علی اور حضرت حسنین نے باپ بیٹے نے جنازے کو قبر کے اندر اتارا. پھر قبر سے مخاطب ہو کر ایک صحابی یوں کہہ رہے ہیں، اے قبر تیرے اندر کون آنے والی ہے؟ آواز سی آئی ہے قبر سے، یہ کون آنے والی ہے؟ قبر کو بتلایا تیری آغوش میں آج بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے. آج تیرے اندر یہ دو شہزادے کھڑے ہیں، یہ شہزادے بھی ایسے ویسے نہیں ہے. قیامت کی صبح تک ان شہزادوں کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تاریخ شاہد ہے ایسے شہزادے دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں جن سے محبت آقا نامدار اس درجے کرتے ہیں. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسنین چھوٹے بچے ہیں، میرے آقا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے سجدے کو طویل کر دیا، کسی نے ہٹانا بھی چاہا تو میرے آقا نے سجدے کرتے کرتے اشارے سے منع کر دیا. میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، مسجد نبی میں دوڑ کر کے آ رہے ہیں. آقا آگے بڑھتے ہیں اور جو ہاتھوں سے اٹھا کر کے کاندھے پہ بٹھا لیتے ہیں. ایسے
شہزادے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ 2 شہزادے ہیں. یوں کہا تیرے اندر جو آ رہی ہے وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے. 2 شہزادے ہیں، ان کی ماں یعنی نواسہ رسولوں کی ماں تیرے اندر آ رہی ہے. یہ حضرت علی داماد رسول ہے، ان کی اہلیہ محترم آ رہی ہے. جانتے ہو ان تینوں سوالوں کے بعد خبر سے صرف ایک جواب آیا، اور جواب یہ تھا یہاں حسب نسب نہ گنایا جائے، یہاں حسب نسب نہ گنایا جائے. ہمیں تو یہ بتاؤ یہ اعمال کیا کر کے آئی ہے، زندگی کیسے گزار کے آئی ہے، روزے کتنے رکھ کر کے آئی ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کر کے آئی ہے، نوافل کتنے پڑھ کر کے آئی ہے، پابندی نماز کتنی کر کے آئی ہے. ہمیں حسب نسب نہ گناؤ، ہمیں بتاؤ پردے کا اہتمام کتنا کر کے آئی ہے. کیا قبر نہیں جانتی تھی؟ وہ قبر کی مٹی نہیں جانتی تھی، وہ بھی جانتی ہوگی. یہ آسمان بھی جانتا تھا، یہ زمین بھی جانتی تھی، یہاں تک کہ جتنی بھی اللہ کے آسمان نے مخلوق کو پیدا کیا یہ سب جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہے. پھر آواز کس لیے آئی تھی؟ مسلمانوں آواز ہمارے لیے آئی تھی، اس سماج اس معاشرے کے لیے آئی تھی کہ رسول اللہ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے جو اس وقت میں کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، اور جو شریعت بن گئی وہ ہمارے اوپر لاگو لازم ضروری ہو گئی. ہم زندگی گزارے صحابہ کرام کی طرز پر، ہم زندگی گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. ان جلسوں کو فضول نہ سمجھے، یہ جلسے فضول نہیں ہوتے ہیں. یہ جلسے یہ اجلاس علماء دیوبند نے جو شروع کرائے ہیں یہ اسی لیے کرائے ہیں کم از کم سال میں ایک دفعہ مکمل مدلل کم سے کم جو بھی بات ہو تمہاری زندگی میں داخل تو ہو جائے. ایک جلسے میں ایک بات سنی اور اس پہ عمل کر لیا، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی کامیاب، آپ کے مفتی شان عالم بھی کامیاب، مفتی جاوید صاحب بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب. اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرے گا، ایک ایک بہانہ تلاش کرے گا. ممکن ہے اس جلسے میں کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل جائے، آپ اس پہ عمل کر لیں، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے. مسلمانوں ضروری ہے ان جلسوں میں بیٹھا کرو اور مولویوں کی باتوں کو سنا کرو. تم پہ لازم ہے ان مولویوں سے محبت بھی کیا کرو، یہ ضروری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچیوں کا کردار اور بچیوں کا انداز، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہم زد فزد کہ کس طریقے سے جرأت اور ہمت کر کے یہ بچے اسٹیج پر اپنے استادوں سے سبق یاد کیا ہوا جرأت کے ساتھ میں سنا رہے ہیں، ہمت کے ساتھ میں سنا رہے ہیں. ورنہ اسٹیج جانتے ہو یہ مائک کیا چیز ہے، کون سی جگہ ہے؟ وہاں کراچی کے اندر پڑوس ملک میں علامہ اقبال جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑا علم تھا آپ کے پاس میں، ایک جلسہ منعقد کرایا اور اس جلسے کی صدارت ایک پہلوان تھے، علاقے کے بڑے آدمی تھے، ان کے حوالے کر دی. اور ان کے حوالے کرنے کے بعد تو حد نظر پبلک نظر آ رہی تھی، دور دور تک پبلک نظر آ رہی تھی. علامہ اقبال نظامت فرما رہے تھے. علامہ اقبال نے کہا صدر صاحب تشریف لائے، اپنے تاثرات کا اظہار کرے. یہ اکھاڑے کا ماہر تھا، اکھاڑے میں زندگی گزاری تھی، طاقتور تھا، کبھی مائک پہ آ کے نہیں بولا تھا، یہاں کھڑا ہو گیا. یہاں کھڑا ہو کر کے یہ کہا کہ جب او میرے بھائی سب کثرت کیا کرو. اس کو پتا ہی نہیں تھا تو اکھاڑے میں کھڑا ہے یا مائک پہ کھڑا، بھول گیا مائک وہ جگہ ہے اچھے اچھے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے جرأت اور ہمت کر کے رسول اللہ کی تعلیم کے بارے میں ہم سب کو بتا رہے تھے، سنا رہے تھے. یہ قرآن کریم پڑھ کے سنا رہے تھے، حدیث پاک پڑھ کے سنا رہے تھے. میں تو کہا کرتا ہوں یہ مدرسے میں ہونا چاہیے لیکن کم مدرسوں میں ہوتا ہے، زیادہ علماء کی تعلیم ہوتی ہے، بچوں کی کارکردگی زیادہ سامنے نہیں آتی. یہ مفتی جان عالم کا کارنامہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے بچوں کو ترجیح دی ہے، مقررین کی فہرست کو طول نہیں دیا، کم کیا ہے. 2-3 آدمی بلائے ہیں اور بچوں پہ زیادہ توجہ دی ہے، اور اتنی توجہ دی ہے کہ ان کی کارکردگی ان کے ماں باپ دیکھ سکے، سن سکے، کہ ان کے محلے والے بستی والے دیکھ سکے کہ ہمارے
بچے کیا سیکھ رہے ہیں مدرسے میں؟ یہی تو سیکھ رہے ہیں جو میرا آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کی قسم مدرسہ بہترین چل رہا ہے، مدرسہ علاقے میں کوئی ایسا چلتا نظر نہیں آ رہا ہے جہاں اس قدر بچوں میں جرأت اور ہمت ہو۔ میں مفتی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، آپ لوگ بھی تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ہم مدرسے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آخری عمر تک ساتھ دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہر اعتبار سے مدرسے کا تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مدرسے ہیں تو ہمارا وجود باقی ہے، یہ مدرسے ہیں سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں تو چہروں پر داڑیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں اللہ کی قسم پھلوں میں مٹھاس باقی ہے، یہ مدرسے ہیں تو آج حالات سے لڑنے کی جرأت اور ہمت ان علماء نے ہم کو فراہم کی ہے۔ اگر مدرسے باقی نہ رہے ہماری داستان بھی باقی نہ رہے گی۔ داستانوں میں مسلمانوں ان مدرسوں سے محبت کرو، مدرسے کی چار دیواری سے محبت کرو، انہیں آباد کرو، ان علماء کی صحبت اٹھاؤ، ان علماء سے محبت کرنے والے بنو، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز ہم اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ مدرسے فیل ہو گئے، نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، ہم صرف 4.5-5 سال کے اندر خود ہی خود بدل جائیں گے، لیکن ایسا قیامت کی صبح تک ہوگا نہیں۔ متعدد مقامات پر میں نے یہ بات کہی ہے، مسلمان ایک ٹائم کا کھانا کم کھائے گا لیکن کبھی حالات سے سودا نہیں کرے گا، ان مدرسوں کی دیواروں کو بنیادوں کمزور نہیں ہونے دے گا۔ یہ مدرسے ہیں جو ہمیں دین پر بقا اور دوام عطا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مدرسہ ترقی کرتا جائے، اللہ کرے کہ اس مدرسے کو 4 چاند لگتے جائیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے اس مدرسے میں بار بار علماء کرام کا آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے۔ جیسا کہ مجھے بتلایا ابھی ہمارے مفتی جاوید صاحب پہ تشریف فرما ہے، ہم سب کے بڑے قاری عبید الرحمان صاحب جو ہمارے جانے پہچانے ہیں، میرٹھ میں ایک جگہ ہے کیلی، وہاں سے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ تمہارا یہ ہے آباد کرنے کا مدرسے کو، کہ جیسے اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ان بچے کو اور زیادہ بھیجو، اور مدرسے کا تعاون اس قدر کرو کیونکہ مدرسہ آپ کے تعاون سے چلے گا۔ مدرسے کو حکومت ایڈ نہیں دیتی ہے، مدرسے میں حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، حکومت تو مدرسے کی بنیادوں کو آج نہ صحیح کل کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ اگر ہمارے علماء نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا انشاءاللہ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے، مدرسے کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ حالات چاہے کسی کتنے ہی بس سے بدتر ہوتے چلے جائیں، اور پھر یہ نظام تیرا میرا نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اللہ باقی رکھے گا۔ وہ رب ہے جب وہ کسی چیز کی حفاظت کرانے پہ آتا ہے دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے۔ وہ عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ چلا تھا کھانے کعبے کو گرانے کے لیے، اعلان کر دیا میں کھانے کعبے کو گرا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے کہا تو کیا گرائے گا؟ جب اپنے طاقت اور لشکر کے زوم میں متکبرانہ انداز میں وہ چلا کھانے کعبے کو گرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی پرندوں کو اشارہ کر دیا مقابلہ کیا جائے، اس شان سے مقابلہ ہوا ہے۔ قرآن شاہد ہے ابرہہ کو طاقت اور زوم کے نشے میں مغرور تھا، چور تھا کہ میں کھانے کعبے کو گرا کر کے رہوں گا، لیکن وہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، اپنی چونچ میں کنکری لے کر کے آئی اور ہاتھیوں پر اس کی توپے کھولے بندوقوں کو بھی ڈال دی، اور ان ہاتھیوں کو ایسا کر دیا جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اب رہا زیر ہو گیا۔ وہ رب ہے جب حفاظت کرانے پہ آتا ہے دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے، لیکن یاد رہے جو قوم اپنی عادت کو نہیں بدلتی یا اپنے طور طریقے کو بدلنا نہیں چاہتی، اللہ بھی اس کی مدد
نہیں کرتا ہے۔ حالات سے لڑنا ہی اصل نہیں، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ان مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ مسجدوں کو ہم آباد کریں، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے سامنے رکوع کرے، اس کی تسبیحات کو بلند کرے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کس طرح ہمارے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم مسلمانان عالم اپنی حالات کو بدلے۔ اگر ہم نے حالات بدلے انشاءاللہ العزیز پوری کائنات کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔